اگر آپ نیٹ پر کوئی اشتہار دیکھیں یا سڑک کنارے آپ کو کوئی آواز دے کر کہے آپ کو انسانی گوشت چاہیے، جی ہاں، وہ بھی زندہ انسان کا، اور بڑی آفر کہ آپ اگر خود جا کر کاٹنا پسند کریں تو یہ آپشن بھی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طرح کم سن بچوں کے ساتھ ریپ، تشدد کے واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، لیکن کبھی سوچا کہ 3 سال 4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر تشدد کر کے اس کے اعضاء کاٹنا، بالآخر اس کو قتل کر دینا، کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ آخر مسلمان اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ لیکن ناظرین، یہ سب جرائم اور ان سے بھی کئی گنا بڑے خطرناک جرائم کا ایک ایسا نیٹ ورک جس کا شکار ہو سکتا ہے میرا یا آپ کا کوئی قریبی۔ تو چلتے ہیں اس دنیا کی گہرائی میں۔ میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ہر والدین دیکھیں۔ اگر کوئی اپنے کسی قریبی کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر فیصلہ کرے اور جائزہ لے۔ ناظرین، آپ کا ایک سبسکرائب اور کمنٹ میری محنت کا انعام ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سپورٹ ضرور کریں۔ ویڈیو کے بارے کمنٹ لازمی کرنا، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس نیٹ ورک کی جس پر پچھلے دنوں ایک اشتہار چل رہا تھا کہ کیا کوئی میری ٹانگ کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا، جس کی قیمت صرف $5000 ہے۔ اسے خود کاٹنے کی اجازت بھی ہوگی۔ میں یہ اشتہار پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی میرا دماغ گھوم ہی رہا تھا کہ ایک اور اشتہار ملا جو کہ ایک ریسٹورنٹ کا تھا، جس نے انسانی دماغ کی ڈش کو اپنے ریسٹورنٹ کی سب سے لذیذ ڈش قرار دیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ 100% انسانی دماغ ہے۔ اس کے علاوہ باقی انسانی اعضاء کی لسٹ بھی موجود تھی، جس میں انسانی آنکھ، کان، سینے، دل، پھیپھڑے، بازو اور ٹانگ کے ریٹ لگائے گئے تھے۔ آپ آرڈر کریں، سرپرائز باکس آپ کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ امریکہ میں ایک سٹوڈنٹ مذاق میں آرڈر کر کے سو گیا۔ صبح اس کو میل آیا کہ باہر اپنا سرپرائز باکس لے لو۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ایک انسانی ہاتھ جو اس نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون سے لتھڑا ڈبے میں موجود تھا۔ اس نے پولیس کو اطلاع کی، لیکن جب تک پولیس نے اس گینگ تک پہنچنا تھا اس سے پہلے وہ سٹوڈنٹ کو مار دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ہے ڈارک ویب کی دنیا۔ اس دنیا میں ایک ویڈیو میں 2 لوگوں کو سر عام الٹا لٹکا کر چھری سے ذبح کر دیا گیا اور کھال اتار کر اعضاء کو فروخت کرنے کی بولی لگائی گئی۔ ایک نیٹ ورک پر ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہیں۔ عورتوں کے پستان کا گوشت بھی مہنگے داموں فروخت ہوتا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی سوسائٹی کہاں موجود ہیں، کہاں پھل پھول رہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ آپ نے ہیلوئن نائٹس کا نام تو سنا ہوگا۔ مغرب میں بہت زیادہ منائی جاتی ہے۔ مشرق میں بھی اس کا رجحان بڑھنے لگا ہے، جس میں عام لوگ بھوت بن کر ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اور عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں۔ لیکن یہ کھیل اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ عام لوگ تو اسے ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ کھیل ان جادوگروں کا ہے جو انسانی گوشت کھاتے ہیں، جن سے ان کی شیطانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ انسانوں کو قربان کر کے ان کو نوچ کر شیطانوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سب سے خطرناک اور گھنونے کارنامے سر انجام دینے والے، اور جبکہ عام عوام تو صرف اس کو کھیل تماشا سمجھ کر لگے ہوتے ہیں۔ آپ کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے ایک اور پہلو بیان کرتا ہوں۔ زومبیز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری فلمیں بھی اس پر موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف فلموں کی حد تک نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ میڈیسن استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں جو صرف انسانوں کو کھاتے ہیں۔ جی ہاں، اسی نیٹ ورک میں کینیبلزم کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست بوراچیرو ہے۔ یہ ڈرگ کے استعمال سے انسان زومبی یعنی آدم خور بن جاتا ہے اور انسانی گوشت کو کھانے کی طلب تیز ہو جاتی ہے۔
بوراجیرو ڈرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا ہے۔ بتانے کو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ ڈارک ویب ورلڈ ایسی گھنونی دنیا ہے، آپ اس بارے بزنس انسائیڈر، ریڈٹ یا مختلف فورمز پر آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا ایک عجیب شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے، جہاں تک آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا، اور اگر پہنچنا چاہیں تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہاں کی دنیا انٹرنیٹ کا 97% ہے، جبکہ دیگر جتنا انٹرنیٹ جیسے فیس بک، یوٹیوب، گوگل اور تمام ویب سائٹ، سب کو جو ہم روز دیکھتے ہیں، یہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 3% ہے۔ اصل 97% ڈارک ویب سائٹ کی شکل میں گھنونے کارناموں اور شیطانی دھندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان جگہوں پر خرید و فروخت کے لیے ڈیجیٹل کرنسی یعنی بٹ کوائن یا دیگر کوئی سا بھی کوائن استعمال کر کے کی جاتی ہے۔ اس نیٹ ورک کو خفیہ ادارے، ایجنسیاں، مافیا، ہٹ مین اور سیکرٹ سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پر ڈرگز کا، ویپنز کا، کنٹریکٹ کلرز کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے کا کاروبار ہوتا ہے۔ بچوں کا قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 90 کی دہائی سے پاکستان میں لگاتار بچوں کو اغوا کر کے جنسی تشدد کے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ انسانوں کے دل، گردے، جگر، دماغ اور دیگر اعضاء کی اسمگلنگ انہی فورمز پر ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کے اعضاء بیچنا انہی فورمز پر ہوتا ہے۔ آپ نے جاوید اقبال نامی 100 بچوں کے قاتل کا نام تو سنا ہوگا، جس سے کام پورا کروانے کے بعد ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، اور نہ جانے کتنے جاوید اقبال ان کے پاس موجود ہیں۔ 2015 کا ایک بڑا سکینڈل، جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی، اور اس سارے معاملے میں پولیس اور ایک سیاسی بندے کو ملوث بتایا گیا۔ ہم جس طرح سے ہر کیس کو جہالت اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو وجہ بنا کر چپ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ زینب فرشتہ اور بہت سے بچے اور بچیاں کے نام آتے ہیں جو اسی جنسی تشدد کا شکار ہوتی آئی ہیں، اور بعد میں لاشیں کچرے میں ڈال دی جاتی رہی ہیں۔ پورے پاکستان میں ہی یہ ہو رہا ہے۔ مذہبی کمیونٹی لبرلز کے، اور لبرلز اس کو مولویوں پر تھوپ رہے ہیں۔ بھائی لوگ، یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ یہ کسی محرومی کی وجہ سے یا نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے اور بولی لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لے لو، وہ کرو تو اتنے پیسے۔ پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں ہوم ڈیلیوری برگر میں انسانی انگلی پائی گئی، اور فرانسک رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی انگلی ہے۔ کس معصوم جان کا قتل کر کے انگلی کا ناخن سمیت حصہ کھانے میں دیا جا رہا ہے۔ بات جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے پاکستان میں بھی کینیبلزم کا فروغ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس ساری ریسرچ میں بہن قرۃ العین زینب ایڈوکیٹ کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ اس نیٹ ورک کے بارے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔